السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ آج سینٹ میں بھی قومی اسمبلی کی طرح تحریک انصاف نے سیشن کے دوران ہنگامہ آرائی کی، جبکہ مسلم لیگ نون نے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے تحریک انصاف پر الزامات لگائے۔ ایکس پرائم منسٹر کو ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے پولیٹیکل پرزنرز نہیں تھے جو کہ آج ہیں، مارشل لاء کے وقت میں بھی نہیں تھے اتنے۔ آج جیلیں بھری ہوئی ہیں، جمہوری حکومت میں یہ ہوتا ہے؟ جناب چیئرمین، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جو وزیر اعظم کو سستا تحفہ دیتا ہے اور وزیر اعظم کے سیکیورٹی گارڈ کو، وزیر اعظم کے ایم ایس کو مہنگے تحفے دیتا ہے؟ ان کا لیڈر ساری دنیا سے کہتا تھا کہ رسیدیں دکھاؤ۔ جب اپنی رسیدیں تحفوں کی دکھانے کی باری آئی تو ساری رسیدیں بوگس نکلیں، جعلی نکلیں۔ مسئلہ القادر ٹرسٹ کا نہیں، ملکہ مسئلہ 190 ملین پاؤنڈ۔ کل اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ملٹری ٹرائل میں موجود سویلینز پر دوران حراست تشدد کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے انکوائری کروانے کا مطالبہ بھی کیا۔ ملٹری کورٹس کے ذریعے جو ہمارے لوگ ٹارچر ہوئے، جن کے اوپر ٹارچر ہوا، اس کے اوپر ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ ان کے ناخن نکالے گئے، ان کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا گیا، فزیکلی ٹارچر کیا گیا، وہ اس وقت مینٹلی انسٹیبل ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا۔ یہ کوئی پریزن آف وار میں تھے، یہ کوئی اور غیر ملکی جگہ میں گئے ہوئے تھے، اور سیویلینز کو ایک ملٹری کسٹڈی میں رکھا کیوں؟ جبکہ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے کیس کی سماعت بھی جاری ہے، جہاں آج جسٹس حسن اظہر نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے پوچھا کہ 9 مئی کو لوگ کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے تھے، تو کیا لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا سیکیورٹی کی ناکامی نہیں تھی؟ کیا اس حوالے سے کسی فوجی کا ٹرائل ہوا بھی؟ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ 9 مئی کے واقعے میں کسی فوجی افسر کو چارج نہیں کیا گیا۔ جسٹس حسن اظہر نے کہا کہ آخر کوئی اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا۔ اس پر خواجہ حارث نے جواب دیا کہ سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹس میں ہی ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے، کسی پر فوج کو کام سے روکنے پر اکسانے کا الزام ہے۔ اس پر وزارت دفاع کے وکیل نے کہا اور جواب دیا کہ مظاہرین پر املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ فوج کا ڈسپلن جو بھی خراب کرے گا وہ فوجی عدالت میں جائے گا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا، اگر ایک چیک پوسٹ پر سویلین کا کسی فوج سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو کیا اس سے بھی ڈسپلن کی خرابی ہم سمجھیں؟ تو جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ خواجہ حارث کا سارا جو ہے انحصار وہ ایف بی علی کیس پر ہے، جہاں ایک فوجی کا ریٹائرمنٹ کے بعد بطور سویلین ملٹری ٹرائل ہوا تھا۔ جسٹس مندوخیل نے مزید کہا کہ ایف بی علی پر الزام تھا کہ انہوں نے کچھ فوجیوں کے ساتھ مل کر سازش کی تھی۔ جسٹس مندوخیل نے مزید کہا کہ کسی شہری کے ملٹری ٹرائل کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق کسی فوجی افسر کے ساتھ ثابت کیا جائے۔ جسٹس مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ آرمی ایکٹ کا دائرہ جتنا آپ وسیع کر رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اگر آرمی ایکٹ اس اندازے سے اور اس طرح سے وسیع ہو جاتا ہے تو اسے عام عدالتوں کا دائرہ اختیار جو ہے وہ کیسے متاثر ہوگا، ہمارا آج کا سوال۔ اور کیا اس سے عام شہریوں کا جو فیئر ٹرائل ہے، جو ان کا بنیادی حق ہے، کیا وہ ختم نہیں ہو جاتا؟ اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، جو مشیر ہیں وزارت قانون کے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شیلا رضا صاحبہ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، ممبر ہیں قومی اسمبلی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر ہیں، لائر ہیں اور ممبر ہیں قومی اسمبلی کے اور تحریک انصاف کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی جانب بیرسٹر عقیل صاحب، آج اعجاز چودھری صاحب کو آنا تھا سینٹ کے اندر، پروڈکشن آرڈرز جو ہیں سینٹ چیئرمین نے جاری کر دیے تھے، ان کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیزہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل تقریباً 18 مہینوں بعد جو ہے چیئرمین سینٹ صاحب نے یہ پروڈکشن آرڈرز جاری کیے، اور میرے خیال سے جو متعلقہ سیکیورٹی تھی یا فورس تھی، جو بھی کہہ لیں اہلکار تھے، وہ بھی گئے لینے،
لیکن ان کی پریزنس کو انشور نہیں کیا جا سکا. یہی سوالات جو ہے چیئرمین سینٹ صاحب سے میڈیا کے کچھ لوگوں نے گیلری میں بھی پوچھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ اٹس اے ڈفرینٹ ہاؤس دین اس. آف کورس ہمارا ایک نیشنل اسمبلی کے ساتھ ہے اور اس کا سینٹ کے ساتھ وہ ایک بصیت ہے سینیٹر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل آج پیش ہونا چاہیے تھا جب پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے, جس طرح ہم نے حاجی امتیاز صاحب کے کیس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان کی پریزنس کو انشور کیا, اور بالکل فوراً انشور کیا کہ وہ پہنچیں اور اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں. میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کی طرف سے کلیریفیکیشن آ جائے گی, کیونکہ انہوں نے کہا تھا جو چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے کہا کہ میں ابھی ہاؤس میں جاؤں گا, تو ہاؤس میں جب یہ ڈسکشن ہوگی تو جو کنسرن منسٹر ہیں وہ انشور کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ یہ کیوں پاسبل نہیں ہو سکا. یعنی کہ انٹیریئر منسٹر, جی انٹیریئر یا کوئی جو منسٹر جو ہیں جو ٹیک اپ کریں گے معاملے سارے کو یا ایڈریس کریں گے, کیونکہ ابھی بھی سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے, تو اب مجھے نہیں پتا کہ ابھی اس کا ٹیک اپ ہو چکا یا نہیں ہو چکا, لیکن جو بھی جواب ہے وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس دیا جائے گا چیئرمین سینٹ صاحب کو کہ یہ کیوں پاسبل آج نہیں ہو سکا ان کی پریزنس کو انشور کرنا. جی شعلہ رضا صاحبہ, آپ تو ڈپٹی اسپیکر رہ چکی ہیں, اور اس وقت جو اسپیکر ہے, اس وقت جو سینٹ چیئرمین ہے یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ آپ کی پارٹی سے منسلک ہیں. جو وہ آرڈر دیتے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہوتا, تو اس کی ذمہ داری ہم کس پہ ڈالیں؟ چونکہ ایک طرف سے آپ نے بیرسٹر کیل صاحب کی بات سن لی, انہوں نے کہا کہ جی معاملات جو ہیں وہ منسٹری آف انٹیریئر میں جانے تھے. منسٹری آف انٹیریئر کو جو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں وہ ان کی پارٹی سے منسلک نہیں ہے. دیکھیے منسلک ہوں یا نہ ہوں, یہ گورنمنٹ ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروڈیوس کرے, اور ہونا چاہیے, کیونکہ یہ رولز آف بزنس میں بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے کہ اس کو ریپرزینٹیٹیو جو ہے کسی کانسٹیٹوئنسی کا اس کو آپ لے کر آئیں. تو یہ ایک بہرحال ابھی تو ہے, اگر آج نہیں آئے تو ظاہر ہے کہ کل تو انہیں لانا ہی پڑے گا. اچھا, تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال ہوئی, اور اسپیکر صاحب نے جو ہے سینٹ کے چیئرمین نے اس کا نوٹس ضرور لیا ہوگا اور دوبارہ سے وہ آرڈر کریں گے, اور اس آرڈر کو بھی آرڈر ہی سمجھا جائے گا, لیکن انہوں نے نوٹس لے کے ضرور کیا ہوگا. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ نقاب پوش لوگ آ گئے تھے, پھر ان کے ایم این ایز کو وہ اٹھا کے لے کے گئے تھے, اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, اس کے اندر بھی میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں نکلا, وہ کمیٹی ادھر کی ادھر ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ اپنی رٹ جو ہے اس کی کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں, اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنے آئیڈیالوجیکل میٹر کے علاوہ جو ہے مسائل کریں گی اور الجھیں گی, اپنی آئیڈیالوجی کے ایمبٹ میں رہ کے اگر پالیٹکس کریں گی تو وہ صرف آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے کی مخالفت کریں گی کہ ہمیں ان کی یہ چیز سے مسئلہ ہے, یہ سے. لیکن یہاں پہ معاملے ذاتیات تک آ گئے ہیں, اور چور ڈاکو سے جو سیاست شروع ہوئی تھی وہ اب وہیں سے آگے نہیں بڑھ رہی, اب کوئی اور ہے, اب قیدی اور چور پولیس ہو گیا ہے. تو یہ سارے معاملات غیر سیاسی ہو رہے ہیں اور غیر آئینی ہو رہے ہیں, جس سے پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. بالکل, یہ پولیٹیکل پارٹیز کو چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے حکومت میں ہوں, یہ سمجھنا چاہیے کہ پولیٹیکل سسٹم ڈیمیج کرنا بہتر ہے یا یہ کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں ہونا ضروری ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑی اہم بات کر دی, مگر یہ آپ لوگ تو جب اکٹھے مل کے بیٹھیں گے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, تبھی کوئی مسئلے کا حل نکلے گا. اب آپ کے لیڈر نے ڈیڈ لائن دے دی 21 جنوری, یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک دانش مندانہ فیصلہ تھا کہ جی 21 جنوری کی آپ نے ڈیڈ لائن دے دی, اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں 31 جنوری کی؟ اچھا دیکھیں, بنیادی طور پہ ڈیمانڈس کیا ہیں. ڈیمانڈ ڈے 1 سے سب کو پتہ ہے, مطلب اسیران کی رہائی 9 مئی پہ کمیشن, 26 نومبر کمیشن, یہ ڈیمانڈس کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے. پھر بھی تحریک انصاف نے ان کی مانتے ہوئے کہا ان رائٹنگ میں دے دیں گے. اب دیکھیں بیک اینڈ پہ انہوں نے اپنا ہوم ورک تو کیا ہوگا, کیا یہ کمیشن بنا سکتے ہیں, نہیں بنا سکتے, کیا انہیں لیگل امباگوز ہیں, کیا ان کی پولیٹیکل مجبوری ہیں, کیا ان کی اور طرح کی مجبوری ہیں, مطلب یہ تو سارا ان کا ہوم ورک ہوا ہوگا. اب دیکھیں جو تیسری نشست ہے وہ بہت اہم ہے. ابھی تک وہ نہ اس پہ مانے, اور آپ ان کو خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ان کا کوئی اختیار ہی نہیں
نہیں ہے, یہ کسی کو چھوڑ ہی نہیں سکتے, یہ خود کہتے ہیں کہ جی عدالتوں میں معاملات ہیں, ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو آپ کو ابھی سے پتہ چل گیا, جو پہلا سوال آپ نے کیا, اگر 18 ماہ سے ایک سینیٹر نہیں آیا, دیکھیں 18 ماہ کا مطلب کیا ہے, 1/4 ٹینیور ہے سینٹ کا, ایک سینیٹر کا 1/4 ٹینیور جیل میں گزر گیا, وہ نہیں آیا. تو آپ کے اختیار تو اتنا ہے کہ آپ نے آرڈر بھی کر دیا تو اگلے نہیں مان رہے, آپ نے تو کر دیا نا, تو کیوں نہیں آ جایا؟ کل بھی چلیں دیکھ لیتے ہیں, کل بھی ادھر آ جائے گی. بات ہے کہ جب تو پھر آپ نے جو ان سے امید لگائی ہوئی ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا, یہ قیدیوں کو چھوڑیں گے, وہ کیسے چھوڑیں گے اگر ان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ پروڈکشن آرڈرز جو ہیں ان کے پر عمل درآمد کروا سکیں. یہ انہوں نے اپنی پوزیشن خود اس طرح کر دی ہے. جب پولیٹیکل پارٹیز اپنے فیس ہی ان لوگوں کو بنا دے جو ان کی جماعت کے ہی نہ ہوں, جب ان کی مجبوری ہو کہ جو انٹرم سیٹ اپ کے لوگ ہوں ان کو انہوں نے سینیٹرز الیکٹ کرانا ہو, تو مطلب آپ ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ رہے ہیں نا. آپ نے تو اپنے پیر پہ حکومت ہی نہیں بنائی, چلے چاہے جیسی بھی حکومت ہو, لولی لنگڑی ہو, مینڈیٹ ڈسپیوٹڈ ہو, بات ہے آج آپ اقتدار میں ہیں, آپ اون اپ تو کریں نا. آپ پولیٹیکل فورسز کی طرف اس طرح سے دیکھیں, بیسیکلی تو آپ خود نہیں دیکھ رہے. آپ خود دیکھ لیں کل جس طرح کے تیر چلائے گئے ہیں ٹریجری سائڈ سے, وہ تو مذاکرات کو ڈیریل کرنے والی باتیں تھی نا. ایک حد تک یہ کہہ دیا. مجھے پوچھنے دیں, آپ خواجہ آصف کی بات کر رہے ہیں. میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی. ہم یہ دیکھتے تھے کہ اس وقت پروڈکشن اتنی بات مانی جاتی تھی کہ پروڈکشن آرڈر نہیں دیے جاتے تھے. یہ بات ساری دیکھنے والی ہے. آدھا وقت ہی جیل میں گزارا. اور تو اور یہ بھی کہا خود اقرار کیا ہے کہ جب ہمیں بل پاس کرانے ہوتے تھے تو ہم فون کراتے تھے کہ ہمارا کورم پورا ہو. تو آج یہ بات اتنی حیران کن نہیں لگنی چاہیے اگر تھوڑی ڈفرینٹ. اچھا, مگر پھر اٹ از اے سیڈ ریفلیکشن آن دا اسٹیٹ آف افیئرس. بات یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ آپ نے ایک آرڈر جاری کر دیا یا آپ کے کولیشن پارٹنر نے ایک آرڈر جاری کر دیا اور اس کے عمل درآمد نہیں ہوتا. جو سب سے امپورٹنٹ منسٹری ہے وہ ہے انٹیریئر کی, پھر فائنانس کی, دونوں آپ نے آؤٹ سورس کی ہوئی. نہیں, بالکل آؤٹ سورس نہیں کی. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انٹیریئر منسٹری بالکل فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے اور ہم ان کو آنر بھی کرتے ہیں, اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں. جو بات ہوتی ہے ہم بالکل ان کی پارٹی ایفیلیشن ہماری ہی ووٹوں سے وہ بنے ہیں نا. پیپلز پارٹی کی ووٹیں, ہماری ووٹیں, آف کورس تمام اتحادیوں کی ووٹیں تھیں, تو ہم نے ان کو الیکٹ کیا, اور اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جہاں پہ یہ بات اگر آپ کریں کہ مجھے تھوڑی سی واقعتاً شیلا رضا صاحبہ نے بھی اس طرف تھوڑی سی جو ہے انڈیکیشن دی ہے کہ جو پچھلے ادوار میں ہوتا رہا, شاید میں اور میرا بھائی بیرسٹر عمیر نیازی تو اس ٹائم اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے یا اس ہاؤس کا حصہ نہیں تھے, لیکن اس وقت سے میں سمجھتا ہوں آج پھر بھی حالات بہت زبردست اور بہتر ہیں. میں نے ایک مثال ابھی آپ کو دے دی, زندہ مثال ہے حاجی امتیاز صاحب کی, کہ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ود ان نو ٹائم ہی واز پریزنٹڈ بفور دا ہاؤس. مطلب یہ 18 ماہ میں کیوں نہیں ہوا؟ ہم میں سے تو کوئی سینیٹر نہیں ہے, سینٹ کے ہاؤس کی پروسیڈنگز کا میں تو پریوی نہیں ہوں کہ وہاں پہ کیا معاملات چل رہے ہیں یا کیوں نہیں وہاں سے ہوا. مگر یہ بتائیے کہ دیکھیے یہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک ماحول بھی بنانا ہوتا ہے نا مذاکرات کا, مگر اگر آپ کے ڈیفینس منسٹر کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو سیریس ہی نہیں ہے, آپ کیوں مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں, تو کیا یہ آپ کی پارٹی کی ترجمانی وہ کر رہے ہیں یا اپنی ذاتی طور پہ یہ بول رہے ہیں قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب اپنے تجربے سے بات کر رہے ہیں, اور ان کا 35 سالہ تجربہ جو ہے, 35 سال سے زائد ہی میں سمجھتا ہوں تجربہ ہے سیاسی میدان میں اور سیاسی معاملات میں. تو ود ہز ایکسپیرینس اینڈ دا ویلتھ آف ایکسپیرینس دیٹ ہی از گاٹ انڈر ہز بیلٹ, تو وہ معاملات کو بہت اچھی طرح اور بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. وہ مذاکرات کے حد میں ہیں, نہیں انہوں نے مذاکرات کے حق میں ہیں. انہوں نے تو قسم اٹھا کے بھی کہہ دیا کہ میرے سے قسم اٹھوا لیں کہ میں مذاکرات کے حق میں ہوں, لیکن مجھے ان کی نیت پہ شک ہے. بیکاز یہ صدیقی صاحب نے بات کر دی, عرفان صدیقی صاحب نے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب طے ہو گیا تھا اور اتنے دن اب گزر چکے ہیں, تقریباً 22 دن گزر چکے ہیں, ان رائٹنگ ڈیمانڈز نہیں آئیں. یہ جو وربل ڈیمانڈز ہیں یہی صرف پیپر پہ لکھنی ہے. اس میں کیا مسئلہ تھا؟ اب 16 کو کہہ رہے ہیں آ جائیں کہ لیٹس سی. آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا؟ اتوار کو ضرور اڈیالہ کھولنا تھا, ایک غلط تاثر دینا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اگلے کھلوائیں گے. بات ہے کہ اڈیالہ کس کے انڈر ہے؟ کہنے کو کہتے ہیں انٹیریئر منسٹر ان کے پارٹ اینڈ پارسل ہے. اڈیالہ جیل کیا ان کے کنٹرول سے باہر تھی؟ یہ 12 دن پہلے بھی تو کھل سکتی تھی. انشور کیا گیا کہ جی پولیٹیکل کمیونٹی کو ہیومیلیٹ کرنا ہے, نہیں ملنے دیا جائے گا. پھر لیٹ نائٹ فون آتا ہے سیٹرڈے کو کہ جی اتوار کو ملیں گے, اور اتوار کو پھر ساروں نے دیکھا کہ جی شان طریقے سے اڈیالہ کے دروازے کھل گئے. مطلب ان کے تو کنٹرول میں گیٹ نمبر 5 ہے ہی نہیں.
پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں. بات ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ یہ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ کسی مجبوری کے گیٹ نمبر 5 نہیں ہے, یہ گیٹ نمبر 4. ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو ہوں گے ہی, 100% ہوں گے. نہیں, ہم ویسے بھی بیٹھے ہیں مذاکرات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں مذاکرات آپ کر رہے ہیں, لیکن ایک طرف آپ دھمکی بھی لگا رہے ہیں, دوسری طرف آپ گورنمنٹ کے اداروں کی تضحیق بھی کر رہے ہیں, ٹویٹس بھی ہو رہے ہیں, آپ کی بے قابو سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہیں وہ انتہائی گھٹیا چیزوں پہ اترے ہوئے ہیں اور دھمکی بھی دے رہے ہیں. تو کیسے مذاکرات ہوں گے؟ اب آپ ریئلائز تو کر چکے نا کہ حکومت ہے, آپ اس سے پہلے پارلیمنٹ کو ایکسیپٹ کر چکے تھے, تو تھوڑی دیر اس کو بھی روک لیں نا, ہاتھ کو بھی روک لیں جو قابو میں, اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ٹویٹر ہینڈل کر کون رہا ہے. نہیں, یہ بات ویسے اٹس ٹرو, آپ کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اور جو پارلیمنٹ کے اندر بات چیت ہو رہی ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ایٹیٹیوڈ میں. دیکھیں جو پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کی ہوئی ہوتی ہے اس کا وزن زیادہ ہے یا جو آپ سوشل میڈیا پہ بات کریں گے, زمین آسمان کا فرق. ٹویٹ آپ کے لیڈر کا آ رہا ہے, ٹویٹ آپ کے لیڈر کا آ رہا ہے, کسی اور کا نہیں آ رہا. آپ دیکھ لیں, آپ کی ان لیڈرشپ کو اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے 2 دن سے مریم نواز کیا اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں, بنیادی طور پہ ان کی فرسٹریشن باہر آ رہی ہے. دیکھیں شکوہ وہ کس سے کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ وہ ہمیں نہیں کر رہے. بات ہے کہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے, مطلب یہ کیا آپ مطلب تاثر دے رہے ہیں. بنیادی طور پہ تو آپ بیسیکلی نظام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ہم آپ ان کے ساتھ بات کریں گے تو کل کو ہم ان سے بھی زیادہ برے پیش آئیں گے. بیسیکلی انڈائریکٹ طریقے سے یہ سنا کسی اور کو رہے ہیں, یہ ہمیں نہیں سنا رہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی دھمکیوں کا ہمارے پہ تو اثر نہیں ہے. جی, مگر ایک جو بڑا اہم کیس ہے جو اس وقت عدالت کے اندر چل رہا ہے وہ نہ صرف پارلیمنٹ کی جورسڈکشن کے اوپر بات کرتا ہے بلکہ مور امپورٹنٹلی وہ عدالتوں کی جورسڈکشن کے اوپر بات کرتا ہے, وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے. اس کے اوپر جو ججز ہیں وہ بڑے سخت سوالات اٹھا رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ لیتے, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب جو نظریں ہیں اور سپاٹ لائٹ ہے گھماتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف, جہاں پہ ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور جسٹس مندوخیل نے ایک بڑا اہم سوال آج کیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ صرف تبھی کسی سویلین کو ٹرائی کر سکتے ہیں جب آپ یہ اسٹیبلش کر لیں کہ اس کا کوئی تعلق تھا کسی ملٹری اہلکار کے ساتھ, کسی فوجی اہلکار کے ساتھ جس نے کوئی کرائم کمٹ کیا تھا. اب بیرسٹر کیل صاحب, آپ سے سب سے پہلے تو میں یہ سوال کروں گی, جو الزام آج اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے لگایا ہے, انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ناخن کھینچے گئے ہیں, ٹارچر کیا گیا ہے ان کو. آپ کے پاس ایسی کوئی رپورٹ آئی ہے؟ بالکل بھی نہیں, اور یہ سراسر صرف الزام ہے. نہ میری نالج میں کوئی ایسی بات ہے اور نہ کوئی ایسی رپورٹ منظر یہاں پہ آئی ہے کہ لوگوں کی خدا نخواستہ کوئی ناخن کھینچے ہوں یا کوئی ایسا معاملہ ہو. بالکل یہ ایک الزام بغیر کسی ایویڈنس کے ہے, بغیر کسی ثبوت کے ہے, جو کہ ایک وتیرہ بن چکا ہے. اچھا, ایک اور سوال کا جواب دیں, آپ تو خود بھی وکیل ہیں. جب کوئی جرم کرتا ہے اور کوئی بھی کورٹ عدالت اس کو فیصلہ دیتا ہے تو اس کو ریٹن فیصلہ دیتا ہے یا وربل بتا دیتا ہے کہ جی زبانی کلامی کہ آپ نے یہ جرم کیا تھا, اس کو آپ کو یہ سزا مل گئی؟ نہیں, دیکھیں ان رائٹنگ فیصلہ ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہوتا. وہ فیصلے کی کاپی بھی فراہم کی جاتی ہے اور یہ جج صاحب کا استحقاق ہے. اگر آپ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا گیا پچھلی جو تاریخ میں, یہ 190 نہیں, میں اس ملین طرف کر رہی ہوں کہ آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے اندر کسی بھی شخص کو ریٹن آرڈر نہیں دیا گیا. جی, میں دیکھیں ان کا ایک اپنا پروسیجر ہے اور ایک اپنا پروسیس ہے. ریٹن آئی ایم شیور کہ آرڈرز ہوں گے, اور ان کی آلریڈی کورٹ آف اپیل, کیونکہ نیچرلی آٹومیٹکلی ہی جب آپ کی ملٹری کورٹ سے سزا ہوتی ہے تو آپ کی آٹومیٹکلی ہی اپیل جو ہے وہ کورٹ آف اپیل میں چلی جاتی ہے, اور وہاں پہ جو آفیسر ہوتے ہیں انچارج یا جو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو, وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو ٹرائل ان ایبسنشیا کا بینیفٹ ہے کہ آپ کی ایبسنس میں ٹرائل نہیں ہوگا. وکیل کے پاس یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وکیل کے پاس کوئی ایک کاغذ ہی نہ ہو اور وہ کیس یہی لیڈ کر رہا ہو. تو سوال آج کیا گیا سپریم کورٹ میں. شیلا رضا صاحبہ, آپ سے یہ میں پوچھتی ہوں, چونکہ جو سوال کیا گیا آج عدالت میں وہ یہ کیا گیا کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے, ہم ریکارڈ نہیں دیکھ سکتے. تو جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ ریکارڈ اس وقت نہیں دیکھ سکتے, خواجہ حارث صاحب نے کہا. تو اگر آپ اگر جج ہیں اور آپ ریکارڈ ہی نہیں دیکھ سکتے کہ پچھلی ہیئرنگ کے اندر ہوا کیا, تو پھر آپ کیسے اس کے اوپر کیس کی سنوائی کر سکتے ہیں؟ جب اپیل میں کیس جاتا ہے تو جب تک آپ کے پاس ریٹن نہیں ہوتا آپ اسے پڑھ کے کیسے اپیل مگر فی الحال ریٹن نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ بھی ہوتے رہے ہیں کام کہ کبھی رجسٹرار نے فیصلے شائع کر دیے,
کبھی کسی نے کر دیے، پھر کہا ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، پھر کافی دنوں بعد تفصیلی فیصلے آئے ریٹن. تو ایسا کچھ وہاں بھی ہو رہا ہوگا، ایسا کچھ وہاں بھی ہو رہا ہوگا. تو میرا تو یہ خیال ہے. اور میں کیا وہاں کہہ پہ سکتی ان کا ہوں، ایک سیٹ پروسیجر ہے اور ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے، اور فیصلہ منظر عام پہ اس طرح نہیں، مطلب آئی ایم شیور کہ جس کو سزا ہوئی ہے اس کو تو کاپی فراہم کی گئی ہوگی. جی، مگر ایسا نہیں ہو سکتا. ایک بات مجھے اور بھی کہنی تھی، کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے انٹرویوز مختلف ولاگرز کے ذریعے ہم نے دیکھے تھے کہ جو وہاں پہ تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہمارا وکیل بھی نہیں تھا، خود انہوں نے ہی وکیل دیا، ہم سے رویہ اچھا رکھا، یہ رکھا وہ رکھا، اور ہم نکل آئے. کچھ عرصے پہلے یہ آئے تھے. تو اگر اپیل میں یہ جاتے ہیں تو پھر اپنی انگلیوں کو ضرور دکھانا ہوگا کہ ناخن کھینچے. نہیں، مگر جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ اگر واقعی میں ٹارچر ہوا ہے تو انکوائری کر لیں. دیکھیں جب وہ اپیل میں جائیں گے تو وہ خود ہی دکھائیں گے نا. نیلز نکلی ہوئی چیز اتنی جلدی نہیں ہیل ہوتی ہے. بیرسٹر صاحب یہ سب کچھ اپیل میں سیٹل ہو جائے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، اپیل میں کیسے سیٹ ہو؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، جورسڈکشن کا ایک بنیادی سوال ہے کہ ایک فورم کے پاس جورسڈکشن ہی نہیں ہے. آپ جورسڈکشن کسی طرح مرضی کہیں کہ اکیوز نے خود لکھ کے بھی دے دیا، تب بھی جس فورم کے پاس جورسڈکشن ہو، جورسڈکشن کنفر نہیں ہو سکتی. یہ اسٹیبلش پرنسپل ہے. پھر جس طرح لائن آف آرگومنٹ چل رہی ہیں، اسٹینڈ الون بیسس پہ سویلین کا ملٹری ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے، اس کو جسٹیفائی کر دیں. پھر جو آپ نے بات کی، بات ہے کسی کے پاس ایویڈنس کی ٹرانسکرپٹ ہے کہ وکیل گئے جرا کی، کون سا ایویڈنس ایسا پیش کیا گیا. پھر جب بھی اکیوز کا 342 کا بیان، ہر کسی کے خلاف جو ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے الٹیمیٹلی اسے کنسائزلی اس کو پٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ کیس ہے، اور پھر اس کو وہ یا ایکسیپٹ کرتا ہے یا ڈینائی کرتا ہے. تو وہ ڈینائل کے بعد بند کی جاتی ہے. اس کے بعد جب فیصلہ سنایا جاتا ہے کاپی آپ کو ہینڈ اوور کی جاتی ہے. تو ابھی تک ایک بندے کی بھی کاپی کیا میڈیا کے سامنے نہیں آئی، کہیں نہیں آئی. تو یہ کیسا نظام انصاف ہم چلا رہے ہیں؟ تو آپ یہ کہتے ہیں نا آرٹیکل 10A کہ جی صاف اور شفاف، ٹرانسپیرنٹ، اس کے اندر یہ بھی ہے آئین کے اندر کہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. ٹرانسپیرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بند کمروں میں کوئی بھی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر EU نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی، پھر یونائٹڈ کنگڈم نے ایک سٹیٹمنٹ دی، پھر USA نے ایک سٹیٹمنٹ دی، ایمنسٹی انٹرنیشنل اس کے اوپر بول چکا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جورسٹس اس کے اوپر بول چکے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر جو بھی ٹرائل ہو رہے ہیں یہ آرٹیکل 10A یعنی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی خلاف ورزی ہے. اس میں آرٹیکل 14 کا اگر آپ حوالہ دیکھیں تو اس میں سرٹن ایکسیپشنز پرووائڈڈ ہیں. ICCPR کا جو کووننٹ 14 ہے یا آرٹیکل 14 ہے اس کووننٹ کا، جس کی ہم سگنیٹری ہیں یا جس کی ہم نے ریٹیفائی جس کو کیا ہوا ہے، بالکل وہاں پہ ابھی ریسنٹلی پاکستان کا ہیومن رائٹس کا ریویو ہوا ہے، اور ہم نے ICCPR کا ریویو میں جا کے ابھی اکتوبر میں تو پاکستان کی جو ڈیلیگیشن تھی اس نے لیڈ کیا، اور پھر وہاں پہ جا کے ان تمام ایشوز پہ، ویدر وہ بلاسفیمی کے اوپر ہو، ویدر وہ ملٹری کورٹس کے اوپر ہو، ویدر وہ ویریس الیجڈلی جو بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ہیومن رائٹس بریچز ہیں، تو ان تمام کو وہاں پہ انہوں نے کلیریفائی کیا. اور وہاں پہ ان کی جو ایک کلیریفیکیشن تھی اس تمام معاملے کی، تو وہاں پہ وہ پریزنٹ کی. اور یہ آن لائن بھی موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا تھا، پورا ریویو جو ہر 4-5 سال بعد مگر آپ کو کوئی، کیونکہ آپ باہر کے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ایسا ملک نظر آتا ہے جہاں پہ جمہوریت ہو اور وہاں پہ سویلینز کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہو رہا ہو؟ دیکھیں کئی مثالیں موجود ہیں، اور دنیا کے کئی ممالک ہیں. دیر آر مینی کنٹریز ان ساؤتھ امریکہ ایز ویل. امریکہ کو خود دیکھ لیں، جہاں پہ جمہوریت ہے، اوبویسلی ڈیموکریسیز ہیں جہاں پہ، اور وہاں پہ بھی ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئے. مطلب FBLE کیس کا حوالہ آج دیکھیں نا، آج جسٹس رضوی نے کیا کہا، پاکستان کی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ممالک ہیں دنیا میں جہاں پہ ہوئے ہیں. مگر صاحب FBLE کے اندر بھی ان کو یہ ہوئے تھے سویلین کے، جی بالکل ہوئے تھے، 29 ہوئے، بالکل ہوئے تھے. 25 جو تھے لوگوں کو انہوں نے خود عمران خان صاحب نے ان کو اسپیشل پرمیشن گرانٹ کر کے ان کے سویلینز کے ملٹری کے کورٹس کے اندر ٹرائل ہوئے تھے. کس قانون کے تحت؟ نہیں، کابینہ نے اسپیشل پرمیشن دی تھی، کابینہ نے اسپیشل پرمیشن دی تھی. تو یہی سوال اٹھتا ہے کہ آپ اب پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے نا، تو آپ کو تو بہت برا لگتا ہے جب پارلیمنٹ کی جورسڈکشن میں کوئی آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ بالادست ہے، سوورن ہے،
تو یہاں پہ ججز کی جورسڈکشن میں کوئی آ رہا ہے تو ان کو تو برا لگے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ میں لے لوں, کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے اور یہ ہوپ فلی اس ویک نہیں تو اگلے ویک تک یہ تمام تر معاملہ عوام کے سامنے اور ہمارے سامنے بھی ہوگا کہ کیا ڈیسیجن ہے, یہ جو آنریبل آگسٹ ججز ہیں یہ کیا ڈیسائیڈ کریں گے اس تمام تر معاملے پہ. کیونکہ آج تو جسٹس رضوی نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں گھسنا واز اے سیکورٹی بریچ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی لوگ اکیوزڈ ہوئے ہیں وہ جلاؤ گھراؤ پہ نہیں ہوئے, وہ اس لیے وہ ان کی جو ایکوزیشن ہے وہ ہوئی ہے کہ جی آپ نے اس ایریا میں آپ نے انٹر کیا, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ کئی وہاں پہ لوگ تھے, ایک جج صاحب نے یہ بھی اس میں ذکر کیا کہ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو اس گھنونے مقصد کے لیے وہاں پہ لایا جا رہا. ان کو کہا تھا کہ احتجاج کے نام پہ ہم جو ہے وہ بظاہر تو احتجاج ہی تھا لیکن جس طرح پھر وہ منظم طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر ان تنصیبات پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, کیئرفل پریسیجن کے ساتھ کیوریشن کی گئی اس تمام تر معاملے کی, تو پھر ماسٹر مائنڈ کی بھی بات. مگر مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ یہ جو سیکشن 2(1)(d) ہے اس کے اندر واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ سازش کریں گے کسی فوجی اہلکار کے ساتھ مل کے اور وہ پروو ہو جاتی تو تب بھی آپ کا ٹرائل ہوگا ملٹری کورٹ میں. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ آج عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی فوجی اہلکار کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا 9 مئی کے حوالے سے. یہ کافی حیران کن بات تھی, اس کے اوپر بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شعلہ رضا صاحبہ, جس طرح کہ بریک سے پہلے میں نے بتایا ناظرین کو کہ آج عدالت کو یہ بتایا گیا کہ کسی بھی فوجی اہلکار کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا 9 مئی کے حوالے سے. تو اب جو ٹرائلز ہو رہے ہیں سویلینز کے وہ تو بڑے کلیئرلی, یہ جو آرٹیکل ہے سیکشن ہے 2(1)(d) اس کے اندر کلیئرلی یہ کہا جاتا ہے آرمی ایکٹ کے کہ جی جو بھی انسان جو بھی سویلین ہے اس کو منسلک ہونا ہوگا کسی فوجی اہلکار کے ساتھ اور وہ کرائم کمٹ کرنا ہوگا, وہ پروو ہو جائے تو پھر ہی آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. میں منیزہ اس بات سے یہاں پہ آپ پہنچی ہوں آج کی اس سے کہ عدالتیں تو کام کر رہی ہیں. اچھا. اور الحمدللہ بینچ آئینی میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں اور ان پہ پریشر نہیں ہے اور وہ یہ سوالات اٹھا رہی ہیں تو وہ دور نہیں ہے کہ تیری خطا ہے تو نے 3 اٹی پہ کھڑے ہو کے جی اے بھٹو کا نعرہ لگایا اس کو 8 کوڑے. اور یہ ہوتا تھا. بالکل ہوا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ ویسے ہوا کیا ہے ملٹری کورٹس کے اندر؟ کیا نہیں ہوا. رخسار قریشی جو تھے وہ تھے وہاں پہ, ایک کو کوڑے لگنے تھے, اس کو شدید بخار تھا اور میجر آتا تھا اور کہتا تھا کیا سزا ہے بھائی, اس نے یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی اس کو ہے نا کوڑے نہیں مارو, اس کو بہت بخار ہے. تو اس کو ایبیوزنگ لینگویج میں کہا, ماں کا اور بہن کا حوالہ دے کے کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے. تو اس نے جو ہے وہ اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے اس کو ٹکر ماری تو کہا اچھا اس کے 8 کوڑے لگیں گے. یہ تک بھی ہوتا تھا, ہاتھ کے ہاتھ وہیں پہ ڈیسیشن ہوتا تھا. پیپلز پارٹی تو اس مرحلے سے گزر چکی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ رضا ربانی صاحب جب سینیٹر تھے تو ان کے آنکھوں سے ایک آنسو بھی ٹپکا تھا جب انہوں نے دستخط کیے تھے جب آپ نے ملٹری کورٹس کو فعال کیا تھا 2014 میں 15 میں. اور اس وقت بھی ہم یہی آج آپ کی اسٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں ہم آج بھی یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے, اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ جب یہ ملٹری کورٹ اگر بنانا ہی ہے اور آپ نے اس میں کیسز چلانے ہیں تو جب کیسز چلیں تو اس وقت ایک ہائی کورٹ کا جج بیٹھنا چاہیے ساتھ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی گئی تھی کہ یہ جو ہائی کورٹ میں ہی چلا لیں کیس, تو ظاہر ہے کچھ تو کرتے نا, کہیں سے تو ہم انٹرفیئر کرتے ہیں. تو ہم نے یہ ساری انٹرونشنز ڈالنے کی کوشش کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ 24 آورس میں جو ہے وہ آپ کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ کس کے پاس ہے شخص. تو ہمارا ساتھ کسی نے نہیں دیا تھا. سب سے زیادہ MQM اس وقت رویا کرتی تھی کہ ہمارے اتنے لوگ مسنگ, ہمارے اتنے لوگ ہیں, ہمارے اتنے لوگ ہیں, لیکن کیونکہ وہ ہر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے تو انہوں نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا. تو پھر یہی ہے کہ ہم آج بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں اگر لوگ سن لیں. اچھا, مگر بیرسٹر صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیے عمران خان صاحب کا جب دور تھا تو انہوں نے 25 کے قریب جو سویلینز تھے خاص پرمیشن دے کے ان کو اجازت دی کہ جی ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہو جائے. اس وقت انسانی حقوق کی تنظیموں نے
वज़ीर आज़म को ख़त लिखा और कहा कि ये मत करें या आपके गले में फंदा डल जाएगा, ये सही नहीं होगा। आपकी अपनी पार्टी में कोई रिट्रोस्पेक्शन है कि जो हम माजी में करते रहे हैं वो ठीक नहीं था? देखिए, 21वीं आईनी तरमीम हमने तो नहीं पास कराई थी, इस मुल्क के आइन में अमेंडमेंट हुई ना। 21वीं आइनी तरमीम में आप सनसेट क्लॉज लेके आपने 2 साल दिए, फिर फर्दर 2 साल एक्सटेंड किया। आपने सिविलियंस को भेजा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, बिल्कुल, और ये सनसेट क्लॉज के बाद ये मामला हुआ था ना। सनसेट क्लॉज तो बात खत्म हो गई थी, मिलिट्री कोर्ट्स तो फाल नहीं रहे थे। स्टैंड अलोन वाला कौन सा है सिविलियन पिन पॉइंट कर दें, जितने चलते रहे या जासूसी वाले मामला, इदरीस खटक का आप मामला ले लें, वो ही आपके दौर के अंदर जो अपील अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है इदरीस खटक वाली। नहीं, मगर उसको आपने ही मिलिट्री कोर्ट में भेजा था अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इमरान खान की हुकूमत में भेजा था। इस वक्त इंटरप्रिटेशन की देखें, अब जिस तरह से ये उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगले महीने है बसंत में गुडियाँ कटेंगी, बसंत इलीगल एक्टिविटी है, आप अलाउ नहीं करते, तो क्या वो GHQ में कोई बसंत गुड्डी उड़ के गिर जाती है, कोर कमांडर के घर गिर जाती है, क्या आप उस पर मिलिट्री ट्रायल करेंगे? बात है चीज़ों की ग्रेविटी को देखें। आप देखते हैं कि किसी ने कोई सिक्योरिटी ब्रीच किया, ऑफिशियल मिलिट्री रिलेशंस की भी है, नहीं न्याज़ी साहब बिल्कुल है, मगर आप हुकूमत में होते हैं तो तब आप सब कुछ जो था ये 5 मिनट का नहीं था कि लोग गलती से घुस गए, सब पढ़े लिखे थे, पढ़ के निकल आए, लोग वहाँ बैठ करके इश्तिहाल करते रहे। नहीं, इश्तिहाल नहीं करते रहे। देखिए जास्मीन राशिद की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, कोई अंदर नहीं जाएगा। देखें, मोर अगर किसी ने चोरी कर लिया उसकी बेवकूफ़ी, वो उसे गलती की, मगर बात है चोरी की इतनी आप सजा देंगे कि आप उसको बिल्कुल तमाम उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उसे छीन लेंगे। समझ बूझ के कर रहे थे, जा तो सकते हैं, एक रैला जा तो सकता है, लेकिन अंदर घुस के चीजें तोड़ना, ये सब करना, ये कौन से इश्तिहाल की कौन सी डिग्री थी? सुप्रीम कोर्ट को तोड़ा गया, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को तोड़ा गया। कानून में भी लिखा है कि जब आप इंटरफेयर करते हैं इन द वर्क ऑफ द आर्म फोर्सेस या उनकी जो सिक्योरिटी आपकी इंस्टॉलेशन है उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं और थ्रेट करते हैं, देन जिन्ना हाउस में वो ये काम कर रहे थे जो वहाँ पे बैठे, वो तो बिल्कुल हुआ, आपने देखा। मगर इसके अंदर ज्यूरिसडिक्शन की फिर से बात आ जाती है, जो सवाल आज जजेस पूछ रहे हैं, और ये देखना होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। मगर बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने में ज्वाइन किया। शला रज़ा साहिबा, बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी नज़र इस केस पे भी रहेगी और मुज़ाकराती कमेटी पे भी रहेगी, और उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग अच्छी हो ताकि जो मामलात हैं वो उलझने के बजाय जो है सुलझे। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।